Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, today we are going to go through the theme, summary and critical appreciation of the poem Mother to Son, written by Langston Hughes. In a previous lecture we have discussed, we have translated, we tried to comprehend and understand the meanings of the poem اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی, اس کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کی. Now in this lecture we are going to discuss the theme, summary and critical appreciation of the poem. Theme جو ہے وہ اس poem میں سے جو ایکسٹریکٹ ہو سکتے ہیں possible themes وہ ہیں جی, پہلا ہے social realism. جو لینگسٹن ہیوگز ہے اس نے اپنی پوئٹری کے اندر موسٹلی جو ریسیزم فیسڈ بائی دی بلیک امریکنز اس کو ٹارگٹ کیا ہے, اس کے بارے میں اس نے مینشن کیا ہے. تو اس پوئم کے اندر مدر ٹو سن, یہ جو ایک مونولوگ ہے بٹوین مدر اینڈ سن, اس میں سوشل ریئلزم کے بارے میں بتایا کہ سوسائٹی کے اندر اگر آپ نے حقیقت پسندی سے رہنا ہے تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ان امریکہ اس ٹائم جو ہے وہ بلیک پیپل دیور سفرنگ, وہ پرابلمس کا سامنا کر رہے تھے ڈیو ٹو دا سپرمیسی آف دا وائٹ پیپل. اور یہ جو پروسیس ہے, یہ جو بلیک اور وائٹ کا جو کی سپرمیسی کا جو پرابلم ہے, یہ بہت پرانا ہے, بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک کنٹینیو ہے. ریسنٹلی آپ دیکھیں امریکہ کے اندر جو ایک بلیک پرسن تھا, اس کی ڈیتھ ہوئی اور بہت سارے پروٹیسٹس ہوئے. تو بچے کو جو ہے, اپنے بچے کو وہ جو والدہ ہیں وہ سوشل ریئلزم کی طرف لے کے جا رہی ہیں, اس کو سوسائٹی کی ایکچوئل پکچر دکھا رہی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر سکے ان تمام پرابلمس کے لیے وچ ہی از گوئنگ ٹو فیس, اور جو اس کی والدہ نے جو ہے وہ جن مشکلات کا سامنا کیا. پھر نیکسٹ ہے اسٹرگل اینڈ پرزویئرنس. ٹھیک ہے کہ انسان کو ہمیشہ پرزویئرنس کا جو ہے سہارا لینا چاہیے, اسٹرگل کرنی چاہیے, اس کو جو ہے وہ خود اعتمادی اس کے اندر ہو, وہ کوشش کرتا ہو, وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک فورس ہو, ایک طاقت ہو جو اس کو ہمیشہ آگے کی طرف دھکیلے, اور اس کے اندر ہمت ہو, طاقت ہو, جس کی وجہ سے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کی مشکلات کو جو ہے وہ کا بہتر طریقے سے سامنا کر سکے. پھر نیکسٹ ہے ری انفورسمنٹ ان ایڈورسٹی اینڈ چیلنجز. اپنے بچے کو وہ سکھا رہی ہے کہ کیسے مشکل میں, ایڈورسٹی میں, تکلیف میں, کیسے جب چیلنجز جب وہ فیس کرے گا تو ری انفورسمنٹ کرنی ہے, اس میں دوبارہ سے کوشش کرنی ہے تاکہ وہ ہمت نہ ہارے. اسٹرگل, ڈٹرمنیشن, کریج اس کے اندر ہونی چاہیے. پھر ہارڈ شپس, ہوپ, کریج اینڈ ڈٹرمنیشن. ٹھیک ہے, ہارڈ شپس کے بارے میں بتا رہی ہے زندگی کی, لیکن ساتھ اس کو ہوپ فل بھی رکھ رہی ہے اپنی ایگزامپل دے کے کہ I have faced the difficulties, I have gone through the dark stair, but still I managed climbing on and still I am living my life. تو وہ ساتھ اس کو جو ہے ہارڈ شپس کے ساتھ اس کو امید کی کرن بھی دکھا رہی ہے اپنے بچے کو. اور پھر کریج اینڈ ڈٹرمنیشن, اور اس کو کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ آپ نے ڈٹرمنڈ ہونا ہے, مستحکم ہونا ہے, مضبوط ہونا ہے, اور کریج کے ذریعے اپنی تمام مشکلات کا زندگی میں سامنا کرنا ہے. پیرافریزنگ کیا ہوتی ہے جی؟ پیرافریزنگ کا آئیڈیا آپ کو ہونا چاہیے کہ جو پوئٹک فارم آف دا لٹریچر ہے, شاعری ایک الگ جانرا ہے, ایک الگ ٹائپ ہے, اس ٹائپ کو آپ نے انٹو پروز, ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹرانسلیٹ آف دا پوئم, ٹرانسلیشن آف دا پوئم ان یور اون ورڈس, کہ آپ نے پوئم کو اپنے الفاظ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اس میں کوئی ایڈ اپ یا ایکسٹریکٹ کوئی چیز نہیں کرنی, اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کرنی. سمپل جو پوئٹ نے جو ورڈز استعمال کیے ہیں ان کو اپنے الفاظ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. پہلی جو دو لائنیں ہیں اس کو میں نے یہاں پہ اس کی پیرافریزنگ لکھی ہے, فرسٹ ٹو لائنس کی. In this poem the speaker who is mother is telling her son that life has not been a crystal clear. وہاں پہ well my son I'll tell you life has not been a crystal stair for me. اس میں وہ مینشن کر رہی ہے. تو یہ اس طرح آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے into your simple words. ٹھیک ہے, یہ پیرافریزنگ ہوتی ہے. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ, اور وہاں پہ سمری اور کریٹیکل اپریسیشن جو ہے اس کو گو تھرو کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, سمری جس کو آپ اردو میں خلاصہ بولتے ہیں, سمری کے اندر جو پوئٹری ہے, جو پیس آف پوئٹری جو آپ پڑھ رہے ہیں,
اس کو خلاصہ یعنی کہ اس کو آسان سہل الفاظ میں شاعر کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہے اس کو آپ جاٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور سمری کی جو لینتھ ہے وہ 60 to 70 ورڈس ہونی چاہیے ایز پر اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا بورڈ. 60 سے 70 الفاظ میں آپ نے اس شاعری کو سمرائز کرنا ہوتا ہے جس کے اندر آپ خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ شاعر کا بیسیکلی مقصد کیا ہے, کہ وہ کون سی فلاسفی انکلکیٹ کر رہا ہے, کس پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ اس پوئٹری کے اندر ٹارگٹ کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے. تو پوئم ہم نے جب ٹرانسلیٹ کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو پوئٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے, تھرو اے مونولوگ بٹوین مدر اینڈ سن. اس کے اندر جو پرسونا ہے, جو اسپیکر آف دا پوئم ہے, وہ ایک وومن ہے, اپنے بیٹے سے وہ بات کر رہی ہے اور اسے ایڈوائز کر رہی ہے اباؤٹ دی adversities of life, about the hardships of life which he is going to face while living in the racist country. اور اس کو بتا رہی ہے کہ during facing those hurdles you should never give up نہیں کرنا ہے, you should be determined. While living in the racist society you will not find a crystal stair in front of you, you will find a dark stair, you will find the darkness in your path, you will find that the boards of your stair will be torn out, you will find that there will be no carpet on your stair. وہ بتا رہی ہے بار بار کہ زندگی میں جو آپ کا راستہ ہوگا وہاں پہ بہت دفعہ جو ہے ہرڈلس آئیں گی, مشکلات آئیں گی, لیکن you must be determined, you must be having the courage to go through all those difficulties. And you have the example of your mother, that if your mother have gone through all those difficulties and if she could survive, it means that you could do that thing as well. You could do that thing in a better way. Why? Because she is already intimating him کہ یہ ہونا ہے. کیونکہ مدر جو تھی وہ اس کو پتہ نہیں تھا ہارڈشپس کا, ڈیفیکلٹیز کا. شی واز اناویئر, شی واز ان ایجوکیٹڈ, لیکن اب وہ اپنے ایکسپیرینس کو, اپنے لائف کے ایکسپیرینس کو, اس کی جسٹ کو اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کر رہی ہے کہ ان دس ریسسٹ کنٹری یو ول فیس دا ہارڈشپس, ڈیفیکلٹیز, بٹ یو نیڈ دا کریج اینڈ ڈٹرمنیشن ٹو گو تھرو آل دوز arduous tasks, all those adversities. ٹھیک ہے. نیکسٹ کرٹیکل اپریسیشن. کرٹیکل اپریسیشن لکھنے کا جو پیٹرن ہے جس کو تنقیدی جائزہ آپ کہتے ہیں, شاعر کے بارے میں شاعر نے کس طرح کی زبان استعمال کی ہے اور اس زبان کے استعمال سے کیا اس میسج کو کیسے بیوٹیفائی کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہوتی ہے. سمری میں آپ سمپل خلاصہ بتاتے ہیں اس شاعر نے کیا بتانے کی کوشش کی, اس کو سمپل ورڈس میں بتاتے ہیں. لیکن کرٹیکل اپریسیشن میں آپ سب سے پہلے پوئٹ کے بارے میں بتائیں گے. پوئٹ جو ہے جیمس مرسر لینگسٹن ہیوگز, پورا نام آپ کو آنا چاہیے, یہ ایک اچھا کہنے کا ایکسپریشن ہوگا آپ کی. کرٹیکل اپریسیشن کے اندر ایک پلس پوائنٹ ہوگا اگر آپ کمپلیٹ نیم لکھتے ہیں. جیمس مرسر لینگسٹن ہیوگز, ہی واز بورن ان 1901 اینڈ ڈائیڈ ان 1967. دین پھر آپ بتائیں گے کہ ہی واز امیریکن پوئٹ, سوشلسٹ, ایکٹیوسٹ, پلے رائٹ, اینڈ ہی واز فیمس فار ہی واز فرام جوپلن میزوری. اور پھر آپ بتائیں گے کہ ہی واز فیمس اینڈ ہی واز ویل نون فار ہز جیز پوئٹری. اس کی جو شاعری کا جو طریقہ کار تھا وہ ایک نیو جانرا اس نے منتخب کیا جیز پوئٹری کا, اور اس کو جو ہے اس کی شاعری کو جو ہے وہ سنگ کی جاتی تھی. اس کی جو شاعری ہے وہ سانگز میں کنورٹ ہوئی. اور پھر ہارلم رینیساں, مینہٹن کے آس پاس جو ہے وہ ایک رینیساں, ایک ریوائول, ایک تحریک شروع ہوئی, اور اس تحریک کا یہ حصہ تھا جس کے اندر انہوں نے دے اسٹارٹیڈ ٹو ریز وائس, دے اسٹارٹیڈ ٹو ایڈوکیٹ اباؤٹ دی رائٹس آف دا بلیک پیپل آف امریکہ. تو وہاں اس ہارلم رینیساں کا یہ فاؤنڈر تھا, اس وجہ سے یہ بڑا مشہور ہے. یہ آپ اس کرٹیکل اپریسیشن کے اندر when you will jot down about the poet, you have to mention these things about the life of the poet. کیونکہ آپ دیکھیں ان کو اگر آپ مینشن کریں گے then you will be able to justify the poetry and you will be able to justify the theme, the message he is going to convey through this poetry. پھر لینگویج آف دا پوئم, پوئم کی لینگویج کو ڈسکس کرنا ہے کہ لینگویج بھی جب آپ تنقیدی جائزہ لیں گے تو آپ شاعر کے بارے میں بتائیں گے, شاعر کی کا
جو طریقہ کار ہے، کس طرح کی لینگویج وہ استعمال کرتا ہے، شاعری کا کون سا جو صنف ہے اس نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، وہ ہمیں اس جو ہے نا پوئم کی لینگویج سے پتہ چلے گا. ڈرامیٹک مونولوگ ہے بٹوین مدر اینڈ سن. سیزیورے یہ ایک آپ کی لٹریری ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے. اور سیزیورے کیا ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ پوئٹری کے اندر ان دا لائنز ہی پٹس پازز، وہ پازز ڈالتا ہے ود دی ہیلپ آف موسٹلی ود دی ہیلپ آف پنکچویشن. اب یہ جو پہلی لائن ہے ویل سن آئی ول ٹیل یو، اب یہ پازز ڈال کے ویل کے بعد کوما ہے، سن کے بعد کوما ہے، آئی ول ٹیل یو، یہ اس نے پازز جو ہیں وہ میننگ فل ہیں. پاز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوئم ہے یہ بگننگ نہیں ہے بلکہ یہ اب مڈ وے کنورسیشن ہے. اس پاز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سن جو ہے ہی آسکڈ اور ہی ٹاکڈ ٹو ہر مدر اینڈ ناؤ دس پوئم از بیسیکلی دا ریپلائی آف دا مدر. ٹھیک ہے، اس والدہ کا ریپلائی ہے کس کے بارے میں، جو اس کے بیٹے نے اس سے بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سیزیورے کے ذریعے اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک مڈ وے کنورسیشن ہے اور یہ ریپلائی ہے مدر کا ٹو سنز ورڈز، کہ اس کے بیٹے نے اس سے جو الفاظ بولے، اس کے بیٹے نے اس سے کوئی ایڈوائس پوچھی ہے، کوئی بات کی ہے، تو اس کے ریپلائی میں وہ یہ الفاظ استعمال کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ. نیکسٹ ہے جی ایلوژن. ایلوژن بچے کنفیوز ہوتے ہیں ایلوژن سے، ILLUSION، ایلوژن سراب، دھوکہ. لیکن یہ جو اے سے ایلوژن ہے یہ ایک لٹریری ڈیوائس ہے. اور ایلوژن کیا ہوتا ہے؟ اینی پولیٹیکل، ریلیجیس اور ہسٹوریکل ریفرنس ود ان اے پوئم، کہ شاعر جو ہے کچھ الفاظ کے ذریعے پوئٹری کے اندر کسی ہسٹوریکل، کسی مذہبی، کسی سیاسی یا کوئی تاریخی کسی واقعے کی طرف جو ہے ریفر کرتا ہے، اس کو ایلوژن بولتے ہیں. یہ جو کرسٹل کلیئر، یہ جو کرسٹل سٹیئر اس نے استعمال کیا ہے یہ ایلوژن ہے، اور یہ ببلیکل ایلوژن ہے، ریلیجیس ایلوژن ہے. اور یہ کس واقعے کی طرف ریفر کرتا ہے؟ یہ جیکبس لیڈر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو سیڑھی تھی جس پہ وہ چلے، اور پھر وہ بیئر شیبا، پھر ہیرن سے ہیون سے پھر ہی میٹ ود گاڈ اللہ المائٹی، ویئر گاڈ اناؤنسڈ دیٹ ہی از دا گاڈ آف ابراہم، ہی از دا گاڈ آف آئزیک. ٹھیک ہے، تو یہ جینیسس بک اس کا جو 28 اور اس کی جینیسس 28 اور اس میں جو 10 to 19 ورسز ہیں، اس کے اندر جو ہے یہ جیکبس لیڈر کا ذکر ہے، اور یہاں پہ اس نے ایلوژن استعمال کیا. اور آپ موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ ریسیزم سے ریلیٹڈ جو امریکن پوئٹری ہے اس کے اندر بہت زیادہ ببلیکل ریفرنسز ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان جب سپریشن، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو ہی آلویز مووز ٹوورڈس دی سپر نیچرل فورسز. تو وہ سپر نیچرل فورسز پر ریلائی کرتا ہے، وہ اللہ پر ریلائی کرتا ہے، وہ خدا کسی طرح اس کو اس مشکل سے نجات دلائے. تو اسی لیے ببلیکل ریفرنسز بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں، خاص طور پر اس پوئٹری کے اندر جہاں پہ ریسیزم وغیرہ جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہو. تو یہ ببلیکل ریفرنس ہے. پھر کرسٹل سٹیئر ورسز ڈارک سٹیئر. اب اس کے اندر وہ بتاتی ہے کہ لائف ہیو ناٹ بین کرسٹل سٹیئر فار می. تو اب کرسٹل سٹیئر فار می اگر نہیں تھی تو کیا تھی؟ ڈارک سٹیئر. تو یہاں سے آپ نے ڈارک سٹیئر جو ہے ایک میٹافر جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنا ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ڈارک سٹیئر مینشن نہیں ہے، لیکن جب وہ کہہ رہی ہے کہ لائف واز ناٹ کرسٹل سٹیئر فار می، تو اٹ مینس کہ ڈارک سٹیئر تھی. تو ڈارک سٹیئر یہاں پہ میٹافر استعمال ہوا ہے، اور یہ میٹافر ہے ایکسٹینڈنگ میٹافر. ٹھیک ہے، ایکسٹینڈنگ میٹافر کس کو بولتے ہیں؟ ایگزامپل میں نے جو استعمال کی تھی پریویس لیکچر میں، بھی اس کو دوبارہ دہراتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ لائف از لائک اے ہائی وے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ لائف از اے ہائی وے. ٹھیک ہے، اب لائف از اے ہائی وے، لائف کو میں نے میٹافوریکلی کمپیئر کیا ہے ہائی وے کے ساتھ، یہ ہے میٹافر. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اس کو اس طرح بولتا ہوں، لائف از اے ہائی وے ویئر یو ول فائنڈ دا گرین پاسچرز، دا گرین میڈوز، the high mountains, the oceans,
the mighty oceans, the rivers. اب میں کیا کر رہا ہوں, اس میٹافر کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کو ایکسٹینڈنگ میٹافر بھی کہتے ہیں, اور اس کو ساتھ آپ کنسیٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کنسیٹ ہے یا ایکسٹینڈنگ میٹافر ہے جو اس نے استعمال کیا ہے, اور وہ ڈارک اسٹیئر کو نیچے پھر ایکسپلین کر رہا ہے کس طرح کی ہیں. اٹ ہیڈ ٹیکس ان اٹ, کہ اس کے اندر ہرڈلس ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, اینڈ بورڈ اسٹون اپ, اور یہ جو اسٹیئرز ہیں, یہ جو سیڑھیاں ہیں, میٹافوریکلی استعمال کر رہا ہے, لٹرل نہیں. اس میں اس کے بورڈ, اس کے تختے جو ہیں وہ اکھڑے ہوئے ہیں, مطلب کہ یہ راستہ مشکل ہے, ٹھیک ہے. اینڈ پلیسز ود نو کارپیٹ آن دا فلور, اور یہاں ایسے راستے آئیں گے جہاں پہ راستے میں کارپیٹ نہیں ہوگا. اگین میٹافوریکلی بتا رہا ہے کہ مشکل ہوگا, ہموار راستہ نہیں ہوگا, کرسٹل اسٹیئر کی طرح صاف شفاف راستہ نہیں ہوگا کہ آپ ایزیلی اپنے مقصد تک پہنچ جائیں. بیئر, اور یہ جو راستہ ہوگا یہ بالکل بیئر ہوگا, ننگا ہوگا, مطلب یہاں پہ مشکلات آئیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ ایکسٹینڈنگ میٹافر ہے جس کو کنسیٹ بھی بولتے ہیں. اچھا, نیکسٹ جو ہے وہ جو لٹری ڈیوائس ہے وہ اس نے استعمال کی ہے انجیمنٹ. انجیمنٹ کیا ہوتا ہے جی؟ پوئٹ کیا کرتا ہے, انٹینشنلی ایک لائن سے دوسری لائن میں جو ہے وہ اس کو لنک کرتا ہے, سوئچ کرتا ہے وداؤٹ چینجنگ دا آئیڈیا, تاکہ وہ, کیونکہ جب شاعری لکھی جاتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے وزن جو ہے اس میں اس کی جو رائمنگ سکیم ہے وہ افیکٹ نہ ہو, تو بعض دفعہ وہ ایک آئیڈیا کو وہ دو لائنس میں ایکسٹینڈ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. وداؤٹ بریکنگ دا آئیڈیا وہ ایک لائن سے دوسری لائن میں چلا جاتا ہے. اب دیکھیں, ڈونٹ یو سیٹ ڈاؤن آن اسٹیپس cause you find it kinder hard. Don't you sit down on steps cause you find it's kinder hard, because you find it kinder hard. یہاں پہ بات کمپلیٹ ہوتی ہے, یہاں پہ کوئی پنکچویشن مارک نہیں ہے. تو یہ انجیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس نے سوئچ کیا ہے فرام ون لائن ٹو اندر لائن وداؤٹ چینجنگ دا آئیڈیا, یہ انجیمنٹ کہلاتی ہے. پھر شاعری جو ہے وہ ڈیفینیٹلی رائمنگ کے بغیر جو ہے انکمپلیٹ ہوتی ہے. تو رائمنگ کے لیے اس نے بہت ساری جگہوں میں اس نے ایلیٹریشن استعمال کی ہے. 6, 7, 8 میں آپ دیکھیں, بے, بٹ, بین, ب ساؤنڈ, ٹھیک ہے. با ساؤنڈ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, اور ایلیٹریشن جو ہے وہ کہلاتی ہے ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈس, ٹھیک ہے. کانسوننٹ ساؤنڈس جو ہوتے ہیں ان کی ریپیٹیشن کو ایلیٹریشن کہتے ہیں. پھر 18, 19 لائن میں آئیز اسٹل, بار بار وہ, ٹھیک ہے. آئی ہیو اسٹل, سا ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہی ہے. پھر جو 20 لائن ہے اس میں آپ دیکھیں, کرسٹل کلیئر, ٹھیک ہے, کا ساؤنڈ, ٹھیک ہے, کا ساؤنڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ آپ کی ایلیٹریشن کہلاتی ہے. ان تمام لٹری ڈیوائسز کو, ایلیٹریشن کو, انجیمنٹ کو, اچھا میٹافرز کو, ایلوژن کو, یہ سارے جو لٹری ڈیوائسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پھر آپ نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف دا پوئم کے اندر کس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پوئم کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. مدر جو ہے اس کو ایڈوائز کرتی ہے, اس کو بتاتی ہے کہ یو ول فیس دا ڈیفیکلٹیز ان یور لائف, لیکن وہ کہتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ڈیٹرمنڈ, یو ہیو ٹو فیس دا ڈیفیکلٹیز وتھ کریج. وائی, بیکاز آئی ڈڈ سو. اور پھر وہ ساری چیزیں جو بتا رہی ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, اور یہ آپ کی پھر کریٹیکل اپریسیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. So dear students, in our today's lecture we have gone through the theme, paraphrasing, summary and critical appreciation. Hope so you have understood it properly. We'll see you in upcoming session. God bless you all. Thank you so much.